بے حد خوشی ہو رہی ہے مجھے اس پروگرام کے اجرا پر. یہ بہت ہی عمدہ پروگرام شروع کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی سرپرستی میں پنجاب گورنمنٹ نے، اور میں اس پر جتنی بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر سکوں میں سمجھتا ہوں اتنا کم ہے. ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے ان تمام اراکین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اہلکاروں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا. اور ابھی جو تفصیل بتائی ہے ہمیں سیکرٹری ہاؤسنگ نے، وہ بہت عمدہ گفتگو کی انہوں نے، اور جو اس کی ڈیٹیلز بتائی ہیں میں بہت امپریس ہوا ہوں. مریم نواز شریف نے مجھ سے بھی اس اسکیم کا ذکر کیا تھا جب یہ اسکیم ابھی بننے جا رہی تھی، تو مجھے اس وقت بھی بہت خوشی ہو رہی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوام کا پیسہ ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ عوام کا پیسہ عوام ہی پر خرچ ہونا چاہیے، یہ اس کی بہترین مثال ہے. یہ عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے جو کہ عوام پر خرچ کی جا رہی ہے. اور کتنی اچھی بات ہے، کتنی عمدہ بات. ابھی میں ان کے فرتے جذبات کو دیکھ رہا تھا جو ابھی یہاں پہ میری بہنیں آئی ہیں، بیٹیاں آئی ہیں اور بھائی آئے ہیں جن کو بھی چیک ملا ہے. ان کے چہرے پہ کتنی خوشی تھی. ان میں سے کچھ پرائیویٹ جابز کرتے ہیں، کچھ سرکاری جابز کرتے ہیں، تھوڑی تنخواہوں کے مالک ہیں. زمین کا چھوٹا سا کوئی ٹکڑا ہے، کوئی 3 مرلے کا ہے، کوئی 5 مرلے کا ہے، کوئی 10 مرلے کا ہے. اس پہ بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور آج کل کنسٹرکشن اتنی مہنگی ہے، آپ جانتے ہیں. ایک کمرہ بھی بنانا ہو تو میرا خیال انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے. یہ کام ہم نے بہت پہلے شروع کیا تھا. میں نے ابھی 1947 سے بات کی ہے، 75 سال ہو گئے ہیں. آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ میرے پہلے دور کی طرف چلے جائیں. جب میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہوں تو اس طرح کی ہم نے بہت ساری اسکیمیں اور بھی شروع کی، لیکن چند ہی مہینوں کے بعد، 2.5 سال کے بعد، 2.25 سال کے بعد ہمیں فارغ کر دیا گیا. پھر آئے، پھر آدھا وقت بھی ابھی اپنا پورا نہیں کیا تو فارغ کر دیا گیا. پھر آئے تیسری مرتبہ، مشکل سے ابھی آدھا وقت پورا کیا تھا، پھر فارغ کر دیا گیا. کیوں؟ کتنے اچھے اچھے کام ملک کے لیے ہو رہے تھے. پہلے دور کو بھی میں یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ مومنٹم جاری رہتا، جو 1990 میں ہم نے شروع کیا تھا، جب پہلی مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے میں وزیر اعظم بنا تھا، تو آج پاکستان اتنا خوشحال ملک ہوتا کہ دنیا رشک سے اس ملک کی طرف دیکھ رہی ہوتی. دیکھیں، اگر یہ 50-60 جو ابھی بجلی کے لیے دیا ہے، یہ اگر اس کے لیے نہ دینا پڑتا، نہ دیا جاتا، اس کے بغیر ہی کام چل جاتا، تو یہ 50-60 ارب روپیہ جو ہے یہ اس اسکیم کی طرف چلا جاتا، اس اسکیم کی طرف، یا کسان کارڈ کی طرف جاتا. اور ابھی مریم نے آپ کو بتایا ہے کہ انشاءاللہ ان 5 سالوں میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ 5 لاکھ گھر انشاءاللہ اس کے لیے قرضے دیں گے، 5 لاکھ لوگوں کو. یہ بہت بڑی بات ہے. میں ابھی 1 بلین ٹری کی بات کر رہا تھا، مجھے یاد آ گیا اس سے. وہ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں؟ پوچھے کوئی بھائی، پوچھے. جو بھیڑ بکریوں کی طرح سے کئی لوگ ان کے پیچھے جو چل پڑتے ہیں، ان سے پوچھے
ہمیں 50 لاکھ گھروں کا حساب تو دو. کدھر ہے وہ گھر جو اتنے بڑے وعدے کیے تھے؟ وہ کون سا ایفا کیا آپ نے وعدہ؟ کون سا پورا کیا ہے؟ پوچھیں آپ ان سے. کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. کارکردگی صفر, مار دھاڑ نمبر 1. اور پھر احتجاج ہی احتجاج رہا, چاہے وہ حکومت میں تھے چاہے وہ اپوزیشن میں تھے. ان کا کام ہی احتجاج. سڑکوں پہ سڑکوں ہم نے موٹر ویز احتجاج کے لیے اتنی بنائی تھی. جہاں موقع ملتا ہے وہاں پہ احتجاج. کہہ رہے ہیں کہ جی میں نواز شریف کو اس کی گردن میں رسا ڈال کے کھینچ کر میں وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکالوں گا. یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جو آج جیل میں ہے. اور میں فلاں تمہیں آئی جی میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا. چیف سیکرٹری میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. وہ فلاں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. میں تم سب کو جیلوں میں ڈالوں گا. تم سب کو میں وہ سلوک کروں گا جو تم یاد رکھو گے. کہا اتنا بڑے بڑے بول مت بولا کرو, مت بولا کرو. عاجزی سیکھو, عاجزی. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. جو کرو گے پھر بعد میں بھرو گے, اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایز یو سو شیل یو ریپ.